اپنی ہستی کے تو ملک اپنے دیش سے جو سفر کیا یہاں تک آنے کے لیے، اس لیے کہ اپنے وطن میں کوئی بے قراری تھی، کوئی بے سکونی تھی، جو سکون کو حاصل کرنے کے لیے سفر طے کیا، دیش سے پردیس میں آ گئے اور پردیس کو اپنا دیش بنا لیا۔ لیکن پردیس میں رہ کر دیش بنانے کے باوجود جو ہے وہ دل دو ملکوں میں ڈیوائیڈ نظر آتا ہے، کبھی یہاں کے لیے دھڑکتا ہے تو کبھی وہاں کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن ایک بے قراری کسی کیفیت تو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہاں سے چلے تھے تلاش سکون میں، تو تلاش سکون میں نکلے تو سکون کس میں نظر آیا؟ سکون نظر آیا مادیت میں، سکون نظر آیا کرنسی کے بڑھتے ہوئے ریٹ میں، اس لیے کہ کرنسی تو وہاں بھی تھی، توجہ رکھیے گا، کرنسی تو وہاں بھی تھی، کرنسی یہاں بھی۔ اب کل یہ سوال مت کر دیجیے گا کہ قبلہ ہم تو آ گئے تو آپ وہاں سے یہاں کیوں آئے؟ لیکن عزیزان گرامی قدر، یا ایک جملہ میں عرض کر دوں، میں نے شاید کل ہی یہ مجلس میں عرض کیا تھا اور یہ کیونکہ درمیان میں آ گیا تو پھر جملہ عرض کر دوں۔ یہ حدیث بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور انسان کی سوچ اور فکر کی بنیاد پر نتیجے مرتب ہوتے ہیں۔ آ گئے یا بھیجا گیا، دو چیزیں، خود آ گئے تو کوئی کمال نہیں، اور اگر عقیدہ یہ ہو کہ آئے نہیں بلکہ بھیجا گیا ہے تو سوچنے کی بنیاد پر نتیجہ بدل جائے۔ یہ تو طے ہے کہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں علم بھی اٹھنا ہے، مجلس بھی ہونی ہے، نہ آتے بھیجے نہ جاتے تو فرش عذاب بچھتی کس طرح، علم اٹھتا کس طرح۔ تو اب یہ مت کہیں کہ ہم آئے، لیکن جب یہ کہیں گے کہ ہمیں بھیجا گیا تو بھیجنے کی مناسبت سے ذمہ داری کا احساس بھی ہوگا، اور جب یہ کہا جائے کہ بھیجا گیا ہے تو بھیجنے کی، وہ بھیجا ایسے نہیں جاتا، بھیجا جب جاتا ہے کہ جب انتخاب کیا جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ منتخب کیا گیا، یہاں بھیجا گیا، فرش عزا بچھائی تو یہ کسی اور کی تقدیر میں نہیں تھا، یہ بارگاہ سیدہ سے آپ کا انتخاب ہوا۔